مائنورٹی جو ہے اس کا اپنا اسٹیٹس ہے، انٹرنیشنل لا میں اس کا ایک مقام ہے، اس کی ایک حیثیت ہے۔ آپ ایک قوم کے فرد بن گئے تو آپ کے پاس وہ حقوق اب نہیں رہے، قوم آپ ہیں نہیں، نہ انہوں نے ذہناً تسلیم کیا اور نہ حقیقتاً آپ ہیں، لہذا نہ آپ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ایک مائنورٹی اسٹیٹس اپنا قبول اختیار کرتے اور اپنی تمام تر قوتیں اور وسائل اور توانائیاں اپنے جداگانہ تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی آئندہ نسل کو دینی مذہبی تربیت اور تعلیم دینے پر مرتکز کرتے کہ ہماری ثقافت برقرار رہے۔ وہ حادثہ نہ ہوتا جو آج نظر آ رہا ہے، تعلیم یافتہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد، اب بہت مشکل ہے ہندوستان میں جا کر پہچاننا کہ یہ ہندو ہے کہ مسلمان۔ یہ جو بھی کچھ ہے اسلام کا جداگانہ تشخص وہ عوام میں ہے، وہاں غریبوں میں ہے، اعلیٰ طبقات کے اندر ایملگمیشن ہو چکی ہے، شادیاں ہو رہی ہیں کھل کر۔ یہ انکشاف میرے لیے ہے کہ ہمارا اس وقت جو ہے، یہ تو میں حیران ہو گیا، مجھ سے ایک صاحب نے پشاور میں کہا تھا، آج ندا میں نے پڑھ لیا عبد الکریم عابد صاحب کے تجزیے میں، اس وقت آپ کو معلوم ہے پاکستان میں کوئی وزارت خارجہ جو ہے وہ کس کے قبضے میں ہے؟ اکرم ذکی صاحب نام کے کوئی صاحب ہیں، اس لیے کہ وزیر تو کوئی ہے ہی نہیں، اور جو بھی سیکرٹری ہے وہی گویا کہ وزیر ہے، اور ان کے گھر میں ایک ہندو عورت ہے جو روزانہ پوجا کرتی ہے صبح، پریکٹسنگ ہندو، نیپال کی۔ تو یہ تو ہمارے ہاں ہے، تو وہاں کیا حال ہوگا اس کا آپ اندازہ کر لیجیے۔ قیاس کن سے گلستان من بہار برا، ہندوستان میں تو مسلمانوں کی ضرورت ہے، یہ ان کے لیے راستے جو ہے کوئی اگر ترقی کے کھل سکتے ہیں تو اسی طریقے سے کہ اپنا تشخص ختم کرتے ہیں، مٹا دیں، تب راستے کھلیں گے دنیا بھی ترقی کے۔ تو میرے نزدیک جو صحیح لائے عمل مسلمانوں کے لیے ہونا چاہیے تھا، جو منطقی تقاضا تھا اس دو قومی نظریے کا جس پر ہم نے جدوجہد کی، جس کی بنیاد پر بر عظیم کو تقسیم کرایا، جس کی بنیاد پر پاکستان قائم ہوا، اس کا منطقی نتیجہ یہ تھا کہ ہم یہاں پر بھی اسی نظریے کو بربلا کہتے اور وہاں پر بھی وہی نظریہ قائم رہتا، ہم جدا قوم ہیں۔ ہم آپ کی قومی سیاست میں ایک قوم کے عنوان سے اس دھارے میں آنے کے لیے تیار نہیں، اگر کوئی ہے تو ہمارا علیحدہ جدا گانا انتخاب، ہماری سیٹیں علیحدہ کر دیجیے، لیکن اگر نہیں تو پھر یہ کہ اس سیاست کے وہ جو اقبال نے کہا تھا، الیکشن ممبری کرسی صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے، اس پھندے نے یہاں دینی جماعتوں کو ہلاک کیا اور وہاں پوری مسلمان قوم کو ہلاک کر دیا۔ یہاں اسلام کا نام لینے والی جماعتیں اس کھیل کے اندر مبتلا ہو کر اور کشاکش اقتدار میں کبھی اس کے کبھی اس کے ساتھی بن کر زیرو ہو گئے، اب تو زیرو ہو چکے بالکل، پہلے کم سے کم ایک پاسم کی حیثیت تو تھی، اب تو زیرو ہو گئے، اور وہاں جو ہے پوری ملت اسلامیہ جو ہے اس جداگانہ تشخص کو پر اصرار نہ کر کے، اور خود ہمارے ہی مشورے بھی اس مسئلے میں یہ تھے کہ اب آپ پہلے اپنے آپ کو ہندوستانی سمجھیں اور پھر مسلمان سمجھیں، یہ تو در حقیقت اپنے اس پورے نظریے سے، اس اپنی جد و جہد کی اساس سے انحراف تھا۔ پھر سمجھ لیجئے ہونا یہ چاہیے تھا اپنی جداگانہ قومیت کو اور مستحکم کرتے اور قومی سیاست کے عنوان سے اس پھندے میں نہ پھنستے، اپنے آپ کو ایک مائنورٹی کی حیثیت دیتے، مائنورٹی کے حقوق کے لیے اگر اس میں دسترازی ہو تو ایجیٹیشن کا راستہ اختیار کرتے، اور اس میں انہیں کامیابی ہوئی ہے۔ شاہ بانو کیس کے معاملے میں ایجیٹیشن کیا اور ایجیٹیشن میں کامیاب ہوئے اور راجیو گورنمنٹ کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ بعد میں ابھی بتاؤں گا تجزیہ کر کے کہ ووٹ کا استعمال کیا تو وہ تباہ کن ثابت ہوا۔ ایک موقع پر مسلمانوں کا ووٹ بھی مؤثر ہوا ہے بھارتی سیاست کے اندر، لیکن اس کا نتیجہ جو نکلا ہے اسلام اور مسلمان دونوں کے حق میں نہایت منفی، نہایت مضر اور نہایت ہی ہولناک نتیجہ نکلا ہے، وہ میں بعد میں بیان کروں۔ تو میں نے جیسا کہ عرض کیا، پھر کہہ رہا ہوں، راستے دو، اب بھی اللہ کرے کہ ہوش آ جائے۔ قومی سیاست کا چکر دام ہنگم کے زمین جو یہ سیکولرزم اور نیشنلزم کے نظریے پر مبنی، اسے دستکش ہو جانا۔ اگر وہ چاہتے ہیں ہندو کہ تم رہو کسی ملک کی سیاست میں تو جدا گانا، جس پر کہ لڑتے رہے ہم کہ ہمارا انتخابات کا معاملہ جدا گانا ہونا چاہیے، جدا گانا انتخابات، اور اپنی توانائیوں کو صرف کریں اپنے مائنورٹی کی حیثیت سے حقوق کے تحفظ کے لیے، اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنے مکتب، اپنے اسکول، اپنے ادارے جس میں کہ ان کو دین پڑھایا جائے، اپنی تہذیب اور تمدن کے تحفظ کے لیے ساری توانائیاں جو سیاست میں آ کر منتشر ہو رہی ہیں وہ مرتکز ہو جاتی ہیں اس پر، تو یقیناً وہ تشخص جو ہے جس کے لیے ایک وقت میں اس جداگانہ تشخص کے لیے کھڑے ہوئے تھے،
حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد اس صدی میں کھڑے ہوئے علامہ اقبال۔ واقعہ یہ ہے کہ یہی کام جاری رہنا چاہیے تھا، لیکن ہوا کیا، اس نیشنل پالیٹکس کے دام ہنگم زمین میں گرفتار ہو کر اور ووٹ کی زلف گراگیر کے اسیر ہو کر اور سیکولرزم کی حمایت کر کے نتیجہ کیا نکلا، اب اس عمل کو ذرا نوٹ کر لیجیے۔ ہندوستانی انتخابات میں مسلمانوں کا ووٹ ایک وحدت کی حیثیت سے ایک ہی موقع پر استعمال ہوا۔ وہ موقع تھا اندرا گاندھی نے جو الیکشن لوز کیا۔ وجہ کیا تھی؟ نسل بندی کا سلسلہ اس کے پس منظر میں تھا۔ آج کی دنیا میں سب ہی، پوری دنیا جو ہے وہ پاپولیشن کنٹرول کے چکر میں ہے۔ مادی نقطۂ نظر ہے، مادی نقطۂ نظر سے انسان یہی سوچتا ہے اتنا رقبہ ہے گندم پیدا کرنے والا، ایک آدمی کے لیے اتنا درکار ہے، ہماری تعداد تو پہلے ہی زیادہ ہے، اوروں کو کہاں آنے دیں، دروازے بند کرو۔ آئندہ نسل جو ہے، تحدید نسل، پاپولیشن کنٹرول، یہ آپ کے ہاں بھی آبدہ حسین صاحب وہی راگ الاپ رہی ہیں کہ نہیں الاپ رہی ہیں؟ فرق کیا ہے اندرا گاندھی میں اور آبدہ حسین میں؟ فرق کیا ہے نظریے کے اعتبار سے؟ نظریہ تو ایک ہے پوری دنیا کے اندر۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا بے نظیر میں اور آبدہ حسین میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق، نہ تہذیب کا، نہ تمدن کا، نہ نظریات کا، نہ اقدار کا، نہ فلسفے کا، کوئی فرق نہیں۔ اسی طریقے سے اندرا گاندھی، کیا فرق ہے؟ بلکہ وہ تو بہرحال نام کی مسلمان تو ہیں، یہ وہ تو نام کی مسلمان نہیں، اس اعتبار سے وہ مادیت کے راگ الاپے۔ تو نسل بندی کا انہوں نے جبری نسل بندی، مسلمانوں کا چونکہ وہاں پہ جو آبادی کی اضافے کا ریٹ ہے وہ زیادہ ہے، ریپروڈکشن ریٹ زیادہ ہے، اور ہندو کو اس سے خطرہ ہے۔ یہ تو امریکہ تک میں خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مسلمان جو یہاں کے آباد ہو گئے ہیں، ان کا تو جو ہے ریٹ آف پروڈکشن، ریپروڈکشن وہ بہت زیادہ ہے، یہ تو بہت جلدی جو ہے ہمارے اوپر حاوی ہو جائے گی۔ لہذا وہ جبری نسل بندی کو مسلمانوں سمجھا یہ ہمارے خلاف ہے، اور ہوگا بھی۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو انہونی بات ہو۔ اس کا جو رد عمل تھا، پورا مسلم ووٹ اندرا گاندھی کے خلاف، اندرا کانگریس کے خلاف استعمال ہو گیا، اینڈ شی لاسٹ۔ ایک ہی موقع ہے جبکہ ہندوستان کے الیکشن میں مسلمانوں کا ووٹ اینڈ بلاک استعمال ہوا، جس کو ووٹ بینک کہا گیا، مسلم ووٹ بینک۔ یہ ایک بینک ہے، چیک جو ہے اس پہ ڈرا کر سکتے ہیں آپ۔ وہ ہوا، اس کے نتیجے میں اندرا گاندھی ہار گئی، لیکن رد عمل کیا ہوا؟ اب اس نے ہندو دیوی کا روپ دھارا، سیکولرزم کو رکھا ایک طرف، اور ہندو ریوائولزم، ہندو تہذیب، ہندو کلچر، مندروں میں جانا شروع کیا، اب تلک لگوائے جا کر پنڈتوں سے۔ یہ سارے کام اس نے کیے کہ اگر مسلم ووٹ ایک طرف جا سکتا ہے تو اب ہمارے لیے ایک ہی راستہ کہ ہندو ووٹ کو اپیل کریں۔ اب وہ مسلم اور ہندو ووٹ کے درمیان صرف کسی سیاسی نظریے پر کوئی تقسیم ہو جائے، کچھ مسلمان ادھر کچھ مسلمان ادھر، یہ نہیں ہے۔ مسلمان بحیثیت مسلمان ایک طرف چلے گئے ہیں، ہمارے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہندوؤں کو مقابلے میں لائیں۔ نتیجہ یہ ہوا، اس کی یہ پالیسی فوری طور پر کامیاب ہوئی، اور اگلے الیکشن میں وہ بہت بڑی کامیابی کے ساتھ آ گئی۔ لیکن اس کے نتیجے میں ہندو فنڈامنٹلزم، ہندو ریوائولزم، رام راج، جو پہلے کہیں سننے میں نہیں آتا تھا، اس کے نعرے لگے۔ یہ ہے نیٹ نتیجہ جو ہمیں حاصل ہوا۔ میرے بہت سے احباب یہاں موجود ہیں۔ میں سن 80 میں جب پہلی مرتبہ گیا تھا بھارت، 33 برس بعد، یوں سمجھیے کہ غالباً 6 یا 7 نومبر 1947 کو کراس کیا تھا ایسٹ پنجاب سے ویسٹ پنجاب پاکستان، سلیمان کی ہیڈ مرکز پر۔ پھر 33 برس بعد 1980 میں جانا ہوا۔ میں نے آ کر جو تقریر کی تھی شاید شدہ ہے بھی صاحب نے، تو میں کچھ خوشخبریاں لے کر آیا تھا۔ ان میں ایک یہ بھی تھا کہ وہاں ہندو مت کا احیاء نہیں ہوا ہے، دیر از نو ڈینجر ٹو اسلام، کہ ہندو مت کی وجہ سے اسلام کو کوئی اندیشہ۔ دوسرے یہ کہ وہاں کوئی نیشنلزم بھی نہیں ہے، بھارت کے اندر کوئی ایک نیشنلزم ہوتا تو وہ بھی بہت بڑا خطرہ پاکستان کے لیے بن جاتا۔ وہاں بھی ریجنلزم ہے، علاقائی قومیتیں ہیں، ساؤتھ ورسز نارتھ، اور تامل ناڈو اور فلاں اور یہ وہ سب لسانی اور نسلی جو ہے۔ یہ 2 خوشخبریاں لے کر آیا تھا کہ اس اعتبار سے مسلمانوں کا اور اسلام کا مستقبل وہاں کوئی بہت زیادہ شدید اور فوری خطرے میں نہیں۔ 1980 کی بات کر رہا ہوں، اور یہ 91 میں 11 برس میں جو انقلاب آیا اس کا سبب کیا ہے؟ یہ ووٹ
جو ایک مرتبہ ایک ان ماس استعمال ہوا ہے مسلمان کا، اسی کا رد عمل ہے کہ اندرا گاندھی نے ہندو دیوی کالی ماتا، کالی دیوی کا روپ دھارا ہے، اور ہندو ریوائولزم اور ہندو فنڈامنٹلزم یہ اس کے رد عمل کے طور پر ابھرے اس کے نتیجے میں، اور اسی کا ایک مظہر ہوا کہ اس نے گولڈن ٹیمپل پر جو حملہ کیا، اور اس کے نتیجے میں سکھ مسئلہ، سکھ بغاوت کھڑی ہو گئی۔ بہرحال ہمارے نقطہ نگاہ سے جو اہم تر نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ بی جے پی پچھلے الیکشن میں 3 سیٹیں تھیں، اگلا ہوا 84، اب 125 کے قریب سیٹیں لی گئی، اور سب سے زیادہ جو آنکھیں کھول دینے والا فینومینن ہے وہ یہ ہے یو پی میں بی جے پی کی حکومت بن گئی۔ حالانکہ یو پی میں بہت سی سیٹیں ایسی تھیں جہاں فیصلہ کن ووٹ مسلمان کا تھا۔ ہوا کیا ہے، اس پر چونکہ بہت خوبصورت مضمون چھپا ہے، جنگ میں چھپا تھا، یہ لکھنؤ کے کوئی حسام الدین صاحب ہیں، ان کا یہ مضمون جنگ میں چھپا تھا، لیکن میں نے اسی خیال سے کہ کسی نے پڑھا ہوگا کسی نے نہیں پڑھا ہوگا، اس ندا میں بھی میں نے اسے نقل کر دیا ہے۔ ویسے اس سے پہلے نوائے وقت کے نمائندے کی حیثیت سے عطاء الرحمان صاحب گئے تھے، تو ایک جو مذاکرہ ہوا تھا ایوان وقت میں، اس میں انہوں نے جو بات کہی تھی اس میں بھی یہ نٹ شیل میں موجود تھی بات، لیکن یہ مضمون جو اب جنگ سے ہم نے لیا ہے اور ندا میں شائع کیا ہے اس میں تفصیل آئی کس طرح یہ ووٹ برباد ہوا مسلمان کا، اور وہ نتیجتاً فائدہ ہوا بی جے پی کو، جو سخت ترین ہندو ریوائولسٹ اور نعرہ لے کر یہ آ رہی ہے کہ مسلمان کے 2 استھان، پاکستان یا قبرستان، اور پاکستان ہندوستان میں رہنا ہے تو ہندو ہو کے رہنا ہوگا، یہ نعرے ہیں۔ اور ان کے پیچھے وہ شیو سینا بھی ہے، آر ایس ایس بھی ہے، ساری طاقت جو ہے تمام جو اس طرح کی کلچرل آرگنائزیشنز ہیں، جو مذہبی تنظیمیں ہیں، جو سیاست میں نہیں آتی۔ آر ایس ایس کو 60-70 سال ہو گئے بنے ہوئے، آج تک الیکشن میں نہیں آئی، کام کر رہے ہیں، کارڈرز بنا رہے ہیں، لیکن پیچھے ان کے بی جے پی کے پیچھے وہ سارا کا سارا طوفان موجود ہے، اور اس کو کامیابی جو حاصل ہوئی ہے مسلمانوں کے ووٹوں سے حاصل ہوئی۔ اس کا تجزیہ پڑھ لیجئے گا اس ندا میں، اس لیے کہ وہ فائل تو ملنا مشکل ہو جائے گا آپ کو اب جنگ کا۔ ہوا کیا ہے، مولانا علی میاں صاحب نے، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے اس موقع پر جو بات کی وہ وہی بنیادی غلطی ہے۔ مسلمان ہو کر آپ سیکولرزم کی کیوں تائید کرتے ہیں؟ سیکولرزم اسلام کی نفی ہے، اسلام دین ہے، ہماری زبان سے کیوں نکلے سیکولرزم کی تائید؟ مولانا علی میاں بہت بڑی شخصیت ہے، انہوں نے بیان دے دیا کہ سیکولرزم کی حامی جماعتوں کو ووٹ دو۔ اب ان کے 2 دستے راست ہیں یو پی میں، جو ان کے سیاسی اعتبار سے مشیر بھی ہیں اور ان کے نائبین ہیں۔ ایک کی دوستیاں تھیں جنتا دل کے ساتھ، ایک کی دوستیاں تھیں کانگریس والوں کے ساتھ، دونوں نے علیحدہ علیحدہ بیان دے دیے۔ مولانا نے تو صرف کہا سیکولر پارٹیوں کو ووٹ دو، اب دونوں سیکولر پارٹیاں ہیں، ان کے بیانات مختلف آ گئے، مسلمانوں کے ووٹ تقسیم ہو گئے، کچھ جنتا دل کو چلے گئے، کچھ کانگریس کو، اور جیتا کون؟ بی جے پی، جیسا آپ کے ہاں ہوتا رہا یہاں کہ مذہبی ووٹ تقسیم ہو گیا مذہبی جماعتوں میں، جیتی کون؟ پیپلز پارٹی۔ یہی تو ہوا تھا نا 1970 میں، مذہبی ووٹ تقسیم، جیتیں گے وہ، یہ جو لازمیت کے علمبردار۔ یہی حادثہ ہو گیا ہے ان انتخابات میں بھارت کے اندر۔ یہ ہے اصل میں کہ جس سے پورا میرے سامنے نقشہ جو ہے پوری طرح کھل کر آ گیا۔ حالات کو دیکھ کر تجزیہ کرنا چاہیے، یہ حادثہ کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ گہرائی میں جائیے تو غلطی یہ ہے کہ ہم نے جو پوری جد و جہد کی 2 قومی نظریے پر کی کہ مسلمان ایک جدا گانا قوم ہے، پاکستان میں آ کر بھی ہم نے اس کو عملاً کر دیا، اور بھارت میں بھی مسلمان نے سمجھا کہ یہ سیکولرزم غنیمت ہے، ہندو راج سے تو بہتر ہے۔ حالانکہ علامہ اقبال کا فلسفہ تو یہ تھا انہیں لانے دو ہندو راج، دیکھیں تو صحیح کیا ہے ہندو راج، تم اپنے مائنورٹی سٹیٹس کی فکر کرو، اس کے لیے ایجوکیشن کی سیاست کو اپناؤ، بیلٹ کی سیاست میں تم کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتے، بلکہ اگر حصہ لو گے تو منفی نتیجہ نکل آئے گا۔ کامیاب بھی ہوئے تھے تو اندرا گاندھی ناکام ہو کر ہندو دیوی کی شکل میں سامنے آ گئی، نتیجہ ہوا ہندو راج کو تقویت حاصل ہو گئی، رام راج، اور رام کے نام پر اجودھیا کی وہ پوری تحریک چل رہی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں وہاں بھی
میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، سیاست کا چسکا جنہیں لگا ہوا ہے، وہ ان ایشوز کو لے کر اٹھتے ہیں اور مسلمانوں کو جو ہے ایک جذباتی رو کے اندر بہا دیتے ہیں، اور یہی در حقیقت وہی انتخاب کا سارا چکر وہاں پر وہ بھی مسلمانوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوا ہے۔ اب صورتحال جو ہے میں اس کے ضمن میں عرض کر رہا ہوں، ابھی ایک بات غنیمت ہے، رام راج کی علمبردار جو بی جے پی ہے، آج میں اس کا وہ پہلو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ابھی غنیمت ہے ایک پہلو، وہ دو اعتبارات سے۔ بی جے پی نے دیہات میں تو وہ نعرے لگائے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہندوستان میں رہنا ہے تو ہندو ہو کے رہنا ہوگا، مسلمان کے دو استھان، پاکستان یا قبرستان، لیکن شہروں میں آ کر پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے اس نے یہ موقف کا حال اختیار کیا ہے کہ ہندوستانی سیاست میں مسلمانوں کو برابر کا اور مساوی حصے دار اپنے آپ کو نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی یہ کہ وہ سیاسی اعتبار سے ہمارے مد مقابل ہو کرنا ہے۔ میرے نزدیک یہ صورتحال غنیمت ہے، اور ہمارے نظریے کے مطابق ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اگر ہم یہاں اسلامی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کرے کہ کامیاب ہو، تو غیر مسلم برابر کا شہری نہیں ہے۔ وہ نظریہ صحیح نہیں ہے کہ سیاسی اعتبار سے ہندو ہندو نہیں اور مسلم مسلم نہیں، مسلم مسلم ہے، ہندو ہندو ہے، مسلمان علیحدہ قوم ہے، ہندو علیحدہ قوم ہے، اسی پر ہم نے ملک بنایا۔ اس اعتبار سے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہندو یہاں پر پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوگا، اہل ذمہ، ہندو بھی غیر مسلم عیسائی ہو، کوئی ہو، سکھ ہو، پروٹیکٹڈ مائنورٹی، ذمہ داری ہے ہماری ان کی حفاظت کی۔ یہ اہل ذمہ تو گالی نہیں ہے، ذمہ داری، ہم نے ذمہ داری لی ہے ان کے جان مال، ان کی آبرو عزت، اس کا تحفظ، ان کے عقیدے کی آزادی، ان کے معبد، ان کے مندروں کی حفاظت، ان کو پوجا پاٹ کی آزادی، انہیں پرسنل لا کی آزادی، شادی بیاہ کی آزادی، اور اپنی نسلوں کو، اپنے لوگوں کو اپنی مذہبی تعلیم دینے کی آزادی، یہ ہم دیتے ہیں، اسلامی ریاست دیتی ہے۔ اسی پر ریسیپروکلی ہمیں مطمئن ہونا چاہیے، اور بھارت میں اگر مسلمان کو یہ چیزیں گارنٹی کر دی جائیں تو اسے اور کیا چاہیے؟ اور اس قومی سیاست کے اندر پڑھ کر نہ یہ رہا نہ وہ رہا، مائنورٹی آپ ہے نہیں، مائنورٹی کے حقوق آپ کلیم نہیں کر سکتے، اور قومی سیاست میں آپ حصہ لے نہیں سکتے، لیا تھا تو وہ الٹا گلے کو آ گیا، اور اب جو لیا ہے تو الٹا بی جے پی کی کامیابی کا ذریعہ بن گیا۔ یہ دو جو ہیں بڑی آئی اوپنرز ہیں ان معاملے کے اندر، یہ دو مثالیں یہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ حقائق کو ہم سمجھیں۔ تو اصل بات یہی ہے، ہمارے لیے راستہ یہ ہے۔ اچھا، دوسری بات بی جے پی کے بارے میں ایک اور حقیقت، پچھلے جو الیکشن ہوئے تھے ان میں بی جے پی کی جہاں حکومت صوبائی قائم ہوئی، ریکارڈ یہ ہے کہ وہاں ہندو مسلم فساد نہیں ہوا۔ وہ اپنا ایک مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری حکومت ہے، ہم مسلمانوں کی جان اور مال کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں، لیکن پولیٹیکل جو ہے وہ برابر ہمسر ہونے کو ہم قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اور میرے نزدیک یہی صحیح بات ہے، اسلام کا نقطہ نظر بھی یہی ہے، علامہ اقبال کا فلسفہ بھی یہی تھا۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم یہاں لائیں اور قائم کریں، وہ ہم نے نہیں کیا، مجرم تو ہمیں سب سے بڑے، اور انہیں موقع دیں لاؤ، ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، لائیں گے کیا؟ ان کے لیے تو سیکولرزم مجبوری ہے، لیکن ہم کیوں سیکولرزم کی حمایت کریں؟ ہمارے لیے تو وہ در حقیقت ہمارے نظریات کی نفی ہے۔ ہم کیوں ایک قوم کا تصور قبول کریں جبکہ ہمارے نظریے ہم تو ایک امت ہیں، ہم ایک امت ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، ہم تو ایک امت ہیں۔ وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ ہمارے لیے تو سند اللہ کی طرف سے آئے گی تو اس وقت آئے گی کہ جب ہم اس معیار پر پورے اتریں کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کان آباؤہم، چاہے وہ کانوا آباہم او ابناہم او اخوانہم او عشیرتہم، تمہارے باپ ہوں، تمہارے بیٹے ہوں، تمہارے بھائی ہوں، تمہارے رشتہ دار ہوں، اگر اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں تو تمہارے دشمن۔ ہمارا نظریہ تو یہ ہے، جو اس معیار پر پورے اترے گا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ ہمارے نظریات تو یہ ہیں۔ ہم کیوں سیکولرزم کی حمایت کریں، ہم کیوں اس کو غنیمت سمجھیں؟ یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ ہندوستان میں
آج ہمارے سامنے راستہ یہ ہے، پاکستان میں ہم سیکولرزم اور نیشنلزم دونوں کو 3 طلاقیں نے مغلظ اور احیاء خلافت کو اپنا قومی نصب العین بنائے. نظام خلافت، اور خلافت مسلمانوں کی ہوتی ہے، غیر مسلم اس میں شریک نہیں ہے. خلیفۃ المسلمین ہوگا، وہ غیر مسلم پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوگا، اس کی پوری عزت و آبرو و جان و مال کی حفاظت کا ذمہ، اور اس کے عوض اس سے ٹیکس لیا جائے گا. جزیہ نہ کہیے، گالی معلوم ہوتا ہے. جیسے ذمہ کا لفظ گالی بن گیا، جزیہ کا نام بھی گالی بن گیا. گالی نہیں ہے، وہ ٹیکس ہے، ٹیکس سب سے لیے جاتے ہیں. مسلمان زکات دے گا، عشر دے گا، غیر مسلم خراج دے گا اور جزیہ دے گا. فرق کیا اس میں؟ اس اعتبار سے ہمیں خلافت کے نظام کو اختیار کرنا چاہیے اور دھڑلے سے کرنا چاہیے، اور اس میں شرمانا نہیں چاہیے کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلم برابر کا شہری نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ برابر کا شہری نہیں ہے. اسلامی ریاست ایک آئیڈیولوجیکل ریاست ہے، نظریاتی ریاست ہے. جو اس نظریے کو نہیں مانتا وہ اس کے چلانے میں، اس کے لیجسلیشن میں کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے؟ اس اعتبار سے اصول یہ ہے کہ دھڑلے سے ہم کہیں کہ ہمیں نظام خلافت قائم کرنا ہے. اور اسی طریقے سے بھارتی مسلمانوں کو بھی میں جو مشورہ دے رہا ہوں وہ یہ کہ وہ اس نام نہاد قومی سیاست سے وڈرا کریں، اس لیے کہ وہ ایک قوم نہیں ہے ہندوؤں کے ساتھ مل کر. سیکولرزم اور نیشنلزم کے اس نظریے کی نفی پر قائم رہیں جس پر وہ قائم تھے، جس کے لیے انہوں نے ملک بنایا. ایک مائنورٹی کا اسٹیٹس اختیار کریں، اپنی تمام تر توانائیاں اس سیاست کی بھیک مانگنے میں، ووٹوں میں، اور فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ ادھر چلے گئے، کچھ ادھر چلے گئے، کچھ کانگریس کو چلے گئے، کچھ جنتا دل کو چلے گئے، اور فائدہ اٹھ گیا، بی جے پی نے فائدہ اٹھا لیا. یا اگر ایک وقت میں مؤثر ثابت ہوئے تو رد عمل میں اندرا گاندھی جو ہے ہندو دیوی کا روپ دھار کر سامنے آ گئی. فائدہ کیا ہوا؟ حاصل تو کچھ نہ ہوا. میرے کام کچھ نہ آیا. یہ کمال نینوازی، یہ صرف کھلونے ہمارے ہاتھ میں دے کر جو ہے کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، اور اس کے اندر ایسے اس دام ہم رنگ زمین میں بھارت کا مسلمان گرفتار ہوا ہے کہ مولانا علی میاں جیسا شخص جو ہے وہ ابھی اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیتا ہے کہ سیکولرزم کے حامیوں کو ووٹ. وہی علی میاں کہیں گے کہ پاکستان میں سیکولرزم کے حامیوں کو ووٹ مت دو، تو معلوم ہوا کہ دو اصول ہو گئے. گویا کہ ہمارے نظریات جو ہے ایک لکیر ادھر کھینچی ہوئی ہے، اس کے مشرق میں ہمارا نظریہ کچھ اور ہے، اس کے مغرب میں کچھ اور ہے. 47 کی 14 تاریخ سے پہلے ہمارا نظریہ اور تھا کہ ہندو اور مسلمان جداگانہ قومیں ہیں، اور 47 کے بعد ہمارا نظریہ بدل گیا. تو کیا نظریات جو ہیں یہ جغرافیائی لکیروں پر بدلا کرتے ہیں؟ کیا نظریات کسی تاریخ کے حوالے سے بدلے جا سکتے ہیں کہ ایک ڈیٹ کو وہ تبدیل ہو جائے؟ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ہمارا وہ بلنڈر ہے جو ہم نے کیا ہے، یہاں بھی کیا وہاں بھی کیا، جس کی سزا یہاں بھی بھگت رہے وہاں بھی بھگت رہے. اور جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا ہندوستانی مسلمانوں کو لے آؤ بھائی رام راج، ہے ہی نہیں ان کے پاس، وہ لائیں گے کیا؟ بڑا پیارا نقطہ علامہ اقبال کا تھا. ان کے پاس تو کوئی آئیڈینٹی ہے ہی نہیں، وہ تو ایک قوم بھی نہیں ہے. ان کی مجبوری ہے کہ وہ سیکولرزم لائیں. ہم خامخواہ اس کی تائید کے اندر جو ہے اور اس میں اپنا ووٹ استعمال کر کے دھوکے میں آ کر اور اپنی منزل جو ہے کھوٹی کر رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ جیسا کہ میں پچھلی تقریر میں عرض کر چکا ہوں، چھپ چکی ہے نظام میں، ہر کاسٹ پر، ہر قیمت پر کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جنگ نہ ہو جس کے بادل گہرے ہو رہے. یہ صہیونی سازش ہے. امریکہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کم سے کم ہمارے جو دانت پتہ نہیں نکلے ہیں کہ نہیں نکلے ہیں اور دودھ کے ہیں کہ حقیقی ہیں، لیکن ایٹمک ٹیتھ اگر ہمارے ہیں تو وہ توڑ دیے جائیں. وہ توڑنے پر تلا ہوا، جس کے کہ یہ پوری سرخیاں جو ہے یہ ہم نے دے رکھی ہیں ندا کے اندر. اور آخر میں جیسا کہ میں نے کہا تھا اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں اس عبارت کو پڑھ کر سنا رہا ہوں جو آج ندا کا جو انر ٹائٹل ہے اس کے سربرق پر ہے. پاکستان کیا اب بھی وقت نہیں آیا، یہ عنوان ہے. پاکستان کی بری افواج کے سربراہ تو قوم کو بار بار اور بانگے دوہر متنبہ کر رہے ہیں کہ جنگ کے سائے روز بروز گہرے ہوتے جا رہے ہیں اور دشمن اپنے عزائم کو آخری حد تک پورا کرنے پر تلا ہوا ہے. حکومت پاکستان کے سربراہ بھی اس اعتراف کے ساتھ کہ پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کا حقیقی خطرہ موجود ہے یہ اعلان کر چکے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو یہ اذان حرب ہوگی، یہ الٹیمیٹم ہوگا، یہ اعلان جنگ ہوگا. پاکستان کی حزب اختلاف کی سربراہ پہلے یہ کہہ چکی ہیں کہ سندھ اور کشمیر کے ہاتھ سے نکل جانے کا شدید خطرہ ہے اور اس طرح پاکستان کا چین سے رابطہ منقطع ہو جائے گا. اور اب انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ کراچی کو پاکستان سے کاٹ کر جناح پور بنانے اور سندھ کو سندھو دیش بنانے کے منصوبے تیزی سے روبہ عمل آ رہے ہیں. اور سرحدی گاندھی کے فرزند ارجمند بھی تاریخ میں پہلی بار مسلم لیگ کی گود میں اسی لیے بیٹھے ہیں کہ انہیں پختونستان کے قیام کے آثار نظر آ رہے ہیں، یعنی وہ بلکنائزیشن آف پاکستان اللہ نہ کرے.
تو کیا اب بھی، اب یہاں وہ سورہ حدید کی آیت الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ اہل ایمان کے دل اللہ کی یاد میں جھک جائیں؟ اور وہ ففروا الی اللہ، سورہ ذاریات کے الفاظ، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف کے انداز میں دوڑتے ہوئے اللہ کی رحمت اور مغفرت کے سائے میں آنے کی کوشش کریں، اور توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کے مطابق اللہ کی جناب میں خلوص و اخلاص کے ساتھ توبہ کریں، اور عزم مصمم کر لیں کہ تن من دھن سلطنت خداداد پاکستان میں خلافت اسلامی کے مکمل نظام کو قائم کرنے کے لیے وقف کر دیں گے، اور اس طرح سن 71 کے عذاب ادنا کے بعد اب جس عذاب اکبر کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں اس سے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح بچ جائیں، الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین۔ اللہ تعالی ہمارے اوپر بھی اس آیت مبارکہ کو ثابت کر دے، ہمیں اس کا مصداق بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔